یہ عہد کے اندر. اور سب سے آخری بندہ جو آپ نے مارا وہ بخاری شریف کے اندر ہے, اس کو سبع کہتے تھے, اور بڑا درندہ قسم کا وہ آدمی تھا, اور جس کو کہتے ہیں کہ جانور جیسا کوئی سامنے آ کر کھڑا ہوا, بکھرے ہوئے بال, بڑا اس کا سر, بڑا اس کا تن. جب وہ سامنے آیا اس نے کہا حل من مبارز, کوئی ہو جو میرے مقابلے پر آئے. اور تم کہتے ہو کہ جناب جو مارا جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور جو اس کے ہاتھ سے مارا جائے تو جنت میں. حل من مبارز, جب اس نے کہا تو آپ آگے آئے, اور جملہ بخاری شریف میں لکھا جو قیامت تک باقی رہے گا, رتی بر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ سلام کیے بغیر حضرت حمزہ کو رہ نہیں سکتا. جو جملہ کہا ہے حضرت حمزہ کی غیرت اور حمیت دیکھے. ہم نے رمضان میں آپ کے پاس پروگرام غیرت پر بھی کیا ہے. غیرت کہتے ہیں اس غصے کو, اس اشتعال کو جو دل میں اٹھے کسی اصل کی حفاظت کے لیے. واہ 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 واہ, غیرت اسے کہتے ہیں, غیرت اس کو, زندہ باد. یعنی وہ جذبہ جو دل میں ایک اشتعال آئے اصل الاصول کی حفاظت کے لیے. واہ واہ واہ, جیسے باپ کی عزت, بیٹی کی عزت, ماں کی عزت. لیکن آپ نے کس کی عزت کے لیے کام کیا؟ اور سبا کو جب آپ نے مارا ہے ایک ہی ضرب میں وہ ہاتھی جیسے بدن کو گرا دیا. اور یہ حضرت وحشی کی گواہی ہے. حضرت وحشی کہتے ہیں جب میں کھنجر اور چکو لے کر بیٹھا تھا نا حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے, تو میں تو بھاگ رہا تھا کہ کہیں میں پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤں. وہ کہتا ہے میں دور چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا چھپ کر, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سبا جب آیا تو دھاڑ رہا تھا ہاتھیوں کی طرح, اور ایک ضرب ماری اس کو ٹھنڈا کر دیا. کیا کہنے شاہ جی, واہ واہ حضرت حمزہ نے. تو یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا. میں بات کو سمیٹتا ہوں یہاں پر حضرت حمزہ کے اس قول مبارک پر. صرف جب آپ نے اللہ اکبر, بندے کی طبیعت بھر آتی ہے کہ آپ کا لائیو پروگرام میں بندے کی کیفیت بنتی ہے اس کے اوپر کہ بندہ کس طرح اپنے اس جذبات کو کنٹرول کرے. کہ جب آپ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب آپ نے سبا کو گرایا تو گرانے سے پہلے جو اس نے الکارا تھا حل من مبارز, ہے کوئی تمہارے لشکر میں میرے مقابلے پر آنے والا, تو آپ نے فرمایا یا ابن ام انمار, اللہ ہیں اے عورتوں کو ختنہ کرانی والی کے بیٹے, اتحاد اللہ و رسول, تیرے جیسے کیڑے مکوڑے اللہ رسول سے لڑیں گے. اللہ, یہ جملہ کہا, اللہ تیرے جیسے کیڑے مکوڑے, حمزہ زندہ ہو, سبحان اللہ, اللہ, ان کی غیرت کا حصہ اللہ امت کو عطا فرمائے. سبحان فرما حمزہ زندہ ہے. اور یہی آپ دیکھیں خندق کے اندر حضرت مولا کائنات نے نعرہ لگایا تھا جب اس کو گرایا تھا, تو آپ نے یہی کہا تھا کہ تو آیا ان پتھروں کی حفاظت کے لیے, اور علی آیا اللہ اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے. سبحان اللہ. تو یہی دیکھیں وہی نسبی مقام اور تحدیث نعمت کے لیے اس کا اظہار. تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اے ام انمار کے بیٹے, اے ابن ام انمار, اے فلانی کے بیٹے, اس کے خاندان کی طرف سے, کیونکہ وہ بہادر بن کر آیا تھا نا, تو اس کو بتایا کہ تو کس کے آگے آیا ہے, تو اس کے آگے آیا جو عبد المطلب کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا غلام ہے. آپ نے فرمایا یا ابن ام انمار اتحاد اللہ و رسول, اے ام انمار کے بیٹے, اے ابن ام انمار, تو لڑنے آیا ہے تیرے جیسا, حالانکہ وہ دیو تھا ایک, تو آپ نے اس کو گھٹیا کرتے ہوئے فرمایا تو لڑے گا, اللہ رسول سے لڑے گا. یہ کہہ کر اس ہاتھ سے جب مارا تو ٹھنڈا کر دیا ادھر. اللہ, یہ مقام تھا حضرت حمزہ کا. کیا کہنے. حضرت وحشی کہنے لگے جب میں نے سبا کو گرتا ہوا دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ میری ڈیوٹی تو اسے مارنے پر لگائی, اس شیر کو مارے گا کون. اور یہ حضرت شیخ محقق نے لکھا کہ آپ ایک مست شیر کی طرح جس طرف آتے تھے تو صفوں کی صفیں گرا دیتے تھے. تو یہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جناب میں نے پیچھے چھپ کر آپ پر وار کرنے کے لیے کہا, اور میں چٹان کے پیچھے اپنے آپ کو مکمل چھپا چکا تھا کہ کہیں سے حمزہ کی نہ, اور حمزہ وہ ہے, شیر ہے, شیر کا بیٹا ہے اور نبی کا شیر ہے, جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے عرش آسمانوں پر لکھا وہ دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کے شیر, رسول کے شیر ہے. شیر نیچے نہیں دیکھتا, وہ سامنے دیکھتا ہے. وحشی سامنے نہیں ہے, یہاں رہے. ان کو پتا تھا یہ شیر کبھی کونے خدرے میں نہیں دیکھے گا, شیر سامنے دیکھتا ہے, حالانکہ وہ نیچے چھپے ہوئے تھے. یہ مردانگی تھی حضرت حمزہ کی, یوں یوں نہیں دیکھ رہے تھے, آپ سینہ تان کے سامنے دیکھ رہے تھے. کوئی مرد کا بچہ نہیں تھا جو سامنے آپ کے آتا. وحشی نے چھپ کر قدموں سے وار کیا ہے, اور جو بہادر ہوتا ہے نا وہ نیچے جھک کر کبھی نہیں دیکھتا, جب مارکے میں آتا ہے تو اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ سامنے جاؤں گا تو مارا جاؤں, تو وہ چھپ کر نیچے جگہ پر یعنی گھاٹی پر جو حضرت حمزہ کی پنڈلی سے بھی نیچے کی جگہ بنتی تھی یعنی ڈھلان میں, وہ وہاں چھپے. اس سے حضرت حمزہ کی بہادری پتا چلتی ہے کہ آپ کو مارنے والا بھی بالکل نیچے چھپا ہوا تھا, اور وہ خدا کا شیر, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ نیچے دیکھے. وہ اپنا سر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے کیا ہوا.